बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 16 जून है और दिन है सोमवार का, लेकिन मैं अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से पहले माज़रत कर चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूँ। इस वजह से वो जो वीलॉग का पक्का टाइम था, चाहे वो शाम वाला हो या सुबह वाला हो, तो उस टाइम पे मैं पूरा नहीं उतर रहा और आपको शायद थोड़ी बहुत जो है ना वो तकलीफ़ हो, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। बहरहाल आते हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन हमारी जो ख़बरें हैं उनका जो ज़्यादातर जो है वो हिस्सा है, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में एक ही तनाज़ा चल रहा है और वो तनाज़ा है ईरान और इज़राइल का। ये तनाज़ा अजीब सा क्यों है? ये तनाज़ा इसलिए अजीब है कि आज तक, यानी अपनी नाजायज़ पैदाइश से लेकर आज तक, इज़राइल ने जो है वो मुसलमानों के वो दिलों पर वार किया। चाहे वो शाम हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, ये अंबिया की सरज़मीनें हैं। यहाँ पे अंबिया घूमते फिरते रहे, तबलीग करते रहे, और इज़राइल ने इन्हीं जो है वो इलाकों को जहन्नुम बनाया गाए बगाए, और कोई इसको रोकने वाला नहीं था। यकीन करें कि मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो मीडिया की ज़ीनत ही नहीं बनता। छोटी सी खबर होती, जिस तरह मैं रोज़ाना आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आज 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, आज 100 शहीद हो गए और आज इतने शहीद हो गए, तो वो एक न्यू नॉर्मल हो गया। लेकिन अब पूरी दुनिया में जो ज़लज़ला आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है कि जहाँ से मिसाइल आते थे, जहाँ से बच्चों की नस्ल कुशी होती थी, अब वहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं और वहाँ पे भगदड़ मची हुई है और वहाँ पे हू का आलम है और वहाँ पे इमारतें गिर रही हैं और लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं और लोग बेंजामिन नेतन्याहू को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये किया तो अपने आप पर इतने ज़्यादा उस पर करप्शन के जो है वो चार्जेस हैं और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिस तरह मोदी ने किया, मोदी ने भी बिल्कुल हमारे साथ इसी तरह किया, अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो इसी तरह किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक सोए हुए शेर को जगा रहा है। बहरहाल फिर उसने सोए हुए शेर को जगा दिया और जो है ना वो उसका नतीजा वो भुगत रहा है। ईरान ने फिर ताज़ा तरीन हमला किया है। और एक और बात जो मीडिया में की जा रही है और पाकिस्तानी अकाउंट से की जा रही है कि ये किस किस्म की हिकमत अमली थी कि जी वो जो टॉप लीडरशिप थी वो शहीद हो गई है। मुझे आप बताएं कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 4 खुलफाए राशिदैन जो थे उनमें से 3 को शहीद किया गया, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनकी जो सिक्योरिटी थी या उनका जो प्रोटोकॉल था या उनकी जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी? नहीं, वो ठीक थी। वो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले और सादा ज़िंदगी बसर करने वाले थे। यही हाल ईरानियों का था। मैंने आपको ईरानी आर्मी चीफ़ के बारे में बताया कि ईरानी आर्मी चीफ़ अपनी बेटी के घर जो है वो गए हुए थे अपनी अहलिया के साथ, और उस हमले में जो है वो उनकी अहलिया, उनकी बेटी और आर्मी चीफ़ जो है वो शहीद हो गए। अब रात को जो है वो इंटेलिजेंस चीफ़ और उनके जो है वो डिप्टी वो शहीद हो गए। असल में जो ईरान के अंदर मैंने आपको बताया कि एक वेयर हाउस, एक वर्कशॉप पकड़ी गई है तेहरान से 80 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मोसाद के लोग ड्रोन बना रहे थे और वो ड्रोन जो है वो अपना काम ईरान के अंदर कर रहे थे। तो ये ईरान की कमज़ोरी वो सामने आई है। ईरान को इसको देखना होगा, वरना टॉप लीडरशिप का वाइप आउट हो जाना ये कोई मसला नहीं है। यानी जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह खुलफाए राशिदैन आपके अंदर ईमान होता है, आप अल्लाह से डरते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं और आपका मौत पे यकीन है, तो फिर जो है ना वो बंकर और लंबे होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल जो है वो इज़राइल की तरफ से सरप्राइज़ जारहियत थी और सरप्राइज़ अटैक था जिसकी ईरान को तवक्को नहीं थी। बहरहाल ये तनाज़ा जो है वो चल रहा है और ये तनाज़ा जारी रहेगा। अब एक बात आप नोट करें, आपने देखा होगा कि जब भी वो इस तरह कोई मुसलमान मुल्क अंडर अटैक आता है या दुनिया में
کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان سب سے پہلے آپ نے دیکھا اور کچھ بھی نہ کرے بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے اس برادر اسلامی ملک کے ساتھ، لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا آپ کو کوئی مفتی نظر آیا ہو، آپ کو کوئی مولوی نظر آیا ہو، آپ کو کوئی چندہ خور نظر آیا ہو، کوئی بڑے بڑے اجتماع، حالانکہ یہ اجتماع ٹوکیو میں ہوا، یہ اجتماع ہالینڈ میں ہوا، لیکن پاکستان میں جو رجیم ہے وہ رجیم وہ اتنا اسرائیل کا دوست ہے، اتنا اسرائیل سے پیار کرنے والا ہے، اتنا امریکہ کے احکامات کا پابند ہے کہ یہاں پہ اور یہ حلوہ خور اور یہ وظیفہ خور مولوی انہوں نے جو ہے وہ کوئی اٹیمپٹ نہیں کی کہ وہ ایران کے حق میں کوئی ایک بڑا مظاہرہ کریں، ایک بڑی ریلی کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو رجیم ہے یہ امریکہ نے انسٹال کیا تھا، مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ ناخوش نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان پر بھی وہ رات کو اسرائیل اسٹائل کا حملہ ہوا ہے۔ ہم نے اپنے جو ہے نا حسب معمول اپنے جرنیلوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے کرتا دھرتا، پاکستان کے انداتا، پاکستان کو نیچے سے جو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، پاکستان کو چلانے والے لوگوں کی سانسوں کے جو ہے نا وہ حامی ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کی سانس چل رہی ہے تو وہ جرنیل ہیں۔ ہوا یہ کہ جھڑپ میں معمولی اضافہ ہوا آئل پرائسز میں، تیل کی قیمتوں میں، جو ایران اور اسرائیل کا تنازع چل رہا ہے، تو رات کو جرنیلوں کا جو وزیر خزانہ ہے، ایک مرلے کا اس کا منہ ہے، وہ اورنگزیب آری صاحب، جس کو ہالینڈ سے درآمد کیا گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے راتوں رات پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 5 روپے فی لیٹر اور جو ڈیزل کی قیمت تھی وہ 8 روپے فی لیٹر جو ہے وہ بڑھا دی۔ حالانکہ پچھلے کئی میرے وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ 64 جو ڈالرز پر بیرل چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم بجلی سستی کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کو چاند پہ لے جائیں گے۔ 1 روپے کا ریلیف انہوں نے پاکستانی قوم کو نہیں دیا اور وہ جیب میں ڈالتے رہے، 100 روپیہ لیوی کا بھی جیب میں ڈالتے رہے۔ اب ادھر پورے پیسے بڑے نہیں ہیں اور برائے نام سے اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جرنیلوں کا جو وظیفہ خار ہے، جو جرنیلوں کا پیارا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 78 سال سے اس ملک میں جو وزیر خارجہ ہوتا ہے، یعنی جو خارجہ امور ہیں وہ جرنیلوں کے پاس ہیں، جو خزانے کے دمڑی والے یعنی جو ہیں امور ہیں یا جو خزانے کی چابی ہے وہ جرنیلوں کے پاس ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پالیسیز بنا سکیں۔ بہرحال یہ اسرائیل سے بھی زیادہ خطرناک حملہ تھا پاکستان کی پسی ہوئی عوام پہ۔ ابھی بجٹ پورا لاگو ہوا نہیں ہے۔ کل پرسوں میں نے آپ کو اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ لنگڑیال صاحب جو چیئرمین ہیں FBR کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دولت ہے وہ ٹوٹل 5% لوگوں کے پاس ہے اور ان کی آمدن جو ہے وہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ سالانہ ہے، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ دولت جو ہے وہ 80% وہ 2 نمبر ہے، یہ کسی کا حق ہے۔ میں نے آپ کو کارل مارکس کا بتایا تھا، کارل مارکس نے کہا تھا کہ جو امیروں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جو امیروں کے جو ہے نا وہ بکسے بھرے ہوئے ہیں، جو امیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں دولت کے، یہ وہ حق ہے جو انہوں نے مزدوروں کو نہیں دیا، یہ وہ حق ہے جو انہوں نے غریبوں کو نہیں دیا، اور ان کی جو تجوریاں ہیں، ان کے جو بینکس ہیں وہ وہی ہیں جو عام لوگوں کو لوٹا گیا، جو غریبوں کو لوٹا گیا۔ بہرحال رات کو یہ اسرائیل سے بڑا جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ میں نے کہا پاکستان کو ٹچ کر لوں، کیونکہ پاکستانی عوام پھر آپ جانتے ہیں پاکستانی عوام ستو بہت زیادہ پیتی ہے، پاکستانی عوام زیادہ جام شیریں جتنی یہاں بکتی ہے، یہاں پہ جتنی بزوری بکتی ہے، جو جسم کو ٹھڈا رکھے نہیں ہے، ہر کوئی ٹھڈا ہے۔ میرے یار بھائی ٹھڈے ٹھڈے رہو، گرم نہ تھیو، سڑکاں تے نہ ہو، سڑکاں کو گرم نہ کرو، زمین انہاں تک گرم نہ کرو، یعنی پوری قوم کو پتہ ہے کہ ملک تو قبضہ ہے،
पूरी कौम को पता है कि ये नाजायज हैं सियासी तौर पे, पूरी कौम को पता है कि ये 2 नंबर हैं सियासी तौर पे, पूरी कौम को पता है कि जरनैला इन्हां को बिठाया है, पूरी कौम को पता है सिकंदर सुल्तान राजे इन्हां को बिठाया है, पूरी कौम को पता है कि नदीम अंजुम लानती इन्हां को बिठाया है। ये क्यों फैसले कर रहे हैं यानी को मुल्क और कौम के, और क्यों बजट पे बजट पेश कर रहे हैं महंगाई के। वो सैयद अली खामेनी ने ठीक कहा है ना कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला, अमेरिका कौन है, हु दी हेल आर यूएसए कि हम एटम बम बनाएं न बनाएं, रखें न रखें, तुम कौन हो। यानी अमेरिका को सैयद अली खामेनी ने कहा कि तू कौन है भाई, तू कौन है, हम तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कौन हो। तो बहरहाल यहाँ पे अवाम आपको पता है ताजा हवालदार है, फुद्दू अवाम है, ताजा हवालदार है, हर कोई इत्थे बदमाश है, हर 17वें ग्रेड आला इत्थे बदमाश है, हर 18वें ग्रेड आला इत्थे हुक्मरान है, हर 19वें ग्रेड आला इत्थे सदर है, इत्थे वजीर आज़म है, इत्थे आर्मी चीफ है, इत्थे हर शाह इत्थे जड़ा है ना जी वो तो आपको पता है जड़ा जुल्म न बाजार गर्म है। बहरहाल ये खबर थी पाकिस्तान से, जर्नैलों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो कोई मौका नहीं जाने दिया कि इस कौम का जीना हराम हमने कैसे करना है। उसके बाद जो अगली खबर है वो अगली खबर ये है कि ईरान ने वो वार्निंग दी है कि जितने भी लोग वो मकबूजा इलाकों पे रहते हैं यानी इजराइल में, क्योंकि इजराइल सारे का सारा जो है ना वो ये चाइना कटिंग है, यानी इजराइल का 1 इंच भी नहीं है, ये सारी ज़मीन अरबों की है, यानी गुलान की पहाड़ियाँ शाम की हैं, इसके अलावा जो ज़्यादातर इलाका है वो फ़लस्तीन का है, कुछ इलाका उर्दन का है, कुछ इलाका मिस्र का है। टोटल गुंडा, टोटल कातिल, टोटल जो है वो दहशतगर्द उसने कब्ज़ा किया हुआ है। अब ईरान ने कहा है कि मकबूजा जो इलाकों पे जो यहूदी रह रहे हैं, जो इजरायली रह रहे हैं, तो कुछ अरसे बाद ये इलाके रहने के काबिल नहीं रहेंगे, लिहाजा अपना अपना जो है वो बंदोबस्त कर लें। मैंने आपको क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में बल्कि एक तबसरा निगार कह रहे थे कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था ना कि ये एक ऐसा खंजर है जो मुसलमानों के दिल में जो है ना वो घोंपा गया है। तो वो तबसर निगार कह रहे थे कि फिर क़ायद आज़म ने अंजाम भी जो है वो देख लिया, सारी दुनिया ने क़ायद आज़म का अंजाम भी देख लिया। और यकीन करें ये बात सच है, ये अभी फिर सच हो गई है कि वो ईरान के जो है ना हर तीसरा बंदा गद्दार निकल रहा है। ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ हमारे साथ झड़प हो गई तो हमारा क्या हाल होगा। यानी मैं महमूद नियादी गद्दार हो सी, वो भी हो सकता है इजराइल का एजेंट हो। यानी जिस तरह ईरान में हो रहा है, मैं तो यानी इट पटो तलो गद्दार, इट पटो तलो गद्दार निकला खला ईरान। और यहाँ कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्नाह को भी वही सज़ा मिली थी कि जी ये नाजायज़ रियासत है, हम तस्लीम नहीं करेंगे। कहने वाले कहते हैं लियाकत अली खान को भी यही सज़ा मिली थी, और जो है ना लियाकत अली खान ने उसी पॉलिसी को कैरी किया था। और लेटेस्ट देख लें, अब ताज़ा तरीन देख लें, इमरान खान, क्या इमरान खान ने जो है ना वो जरनैल खोती को हाथ लाया है। वो टाउट्स कह रहे हैं कि जी इमरान खान इजराइल की मजम्मत करे, तो मैं टाउट्स को कहूँगा कि अपनी बाजियों के ज़रा सोने जाए मेकअप करो, अपने बाजिए ने वॉल स्ट्रेट करो, अपने बाजिए ने आईब्रो लाओ, मेरे को तो पता ही नहीं, अपनी बाजियों को जड़ा है ना ऐसा मेकअप करो जड़ा गर्मियाँ न पिघले। वो जाएं, वो खान साहब से मुलाकात करें, खान साहब ऐसे ही शौकीन बंदे तो वो उनको दे देंगे, अपना रद्द अमल दे देंगे। यानी टाउट्स अपनी बाजियां जो है ना वो भेज देना, हसन अयूब भेज दे अपनी बाजी, मुनी फारूक भेज दे, अंसार बासी भेज दे, यानी सोनिया कोई बाजियां सोनिया होन, क्योंकि खान शौकीन है, बाजियां सोनिया होन, वो जाके इमरान खान से रद्द अमल जो है ना वो ले लें। तो ये इसको फील्ड मार्शल साहब को आखो रद्द अमल का, उसको नवाज शरीफ को आखो, जरदारी को आखो, मुख्यमंत्री को आखो, ये रे बार फिर रहे हैं अवारा कुत्ते और फिर रहे हैं, इनसे को उसको पहले बंद किए हुए और आप जो है ना तो आप भेजें बाजियां सोनिया 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 बाजियां भेजें और ले लें। हो सकता है इमरान खान हाथ में दे दे उनको रद्द अमल भेजें। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इमरान का आपने देखा इमरान के साथ क्या हो रहा है। तो ये इसी तरह इजराइल की ऐसी चेन है
ایسی چین ہے۔ بہرحال وہ ایران نے کہا ہے کہ یہ علاقے عن قریب رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور جب میزائل آتا ہے اور وہ جو فلسطینی بچوں کے کہکے ہیں، فلسطینی بچوں کی تالیاں ہیں، ایک بچہ سیٹی بھی بجانے کی کوشش کر رہا تھا، بہرحال وہ دیکھنے والی ہیں۔ اور سب سے بڑا الزام لگایا گیا حماس پہ کہ جو ہے نا وہ ہسپتالوں کے نیچے یہ جو ہے نا ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ سارے ان کے ہیڈ کوارٹر یہودیوں کے ہسپتالوں کے نیچے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمام اہم جو عمارتیں تھیں وہ گنجان آباد علاقوں میں بنائی ہوئی ہیں، تاکہ جب حملہ ہو عام بندے مریں، حرام کی موت، کتے کی موت، پھر ہم بین الاقوامی میڈیا میں جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کریں کہ یہ دیکھیں جی ایران جو ہے نا وہ سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ الزام وہ حماس پہ لگاتے تھے کہ حماس اس طرح کر رہا ہے۔ بہرحال یہ جنگ جاری ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو 7 منٹ میں یہ جو ہے نا سویلین جگہیں، یہ تو 7 منٹ کا کام ہے، کیونکہ ان کا جو سپر سونک جو ہے میزائل ہے، اور ابھی 2 میزائلوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے وہ استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے ٹاکی شاکی ماری ہے، سنی ٹاکی شاکی ماری ہے، سنی یعنی پانی میں بھگو کے ان کو چمکایا ہے۔ ادھر تو بوٹ چمکاتے ہیں نا، ایرانی میزائل چمکاتے ہیں۔ اور ابھی حیران کن بات یہ ہے کہ کسی ایرانی کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا گیا، کسی بھی ایرانی کو انہوں نے سر کٹا دیے، جانیں دے دی، لہو بہا دیا، یعنی وہ کوئی نہیں جڑا ہے نا جی، کوئی فیلڈ مارشل کو نہ، کمال کرتے ہیں پانڈے جی، ایک فیلڈ مارشل ہی کو نہیں توارے کو لو، بہرحال سارے کول تو ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے، امریکہ سے اجازت مانگی ہے کہ ایکوریٹ سید علی خامنائی جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ آپ اجازت دیں، ہم سید علی خامنائی کو جو ہے وہ اڑا دیں گے۔ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے لیکن بہت میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر سید علی خامنائی کو نشانہ بنایا گیا تو پھر جو حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ امریکہ کے گلف میں اس وقت تقریباً 40,000 فوجی موجود ہیں، اور سونیاں کڑیاں، پتلیاں کڑیاں، سونیاں بلبلاں اور کڑیاں بھی ہیں، اور جڑا حبشی بھی ہیں، کالے ڈنگور، اس کے علاوہ گورے بھی ہیں، ان کی تعداد 40,000 ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ اگر سید علی خامنائی کو کچھ ہوا تو ایران بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر ایران جو ہے وہ نشانہ بنائے گا امریکی مفادات کو۔ تو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ یعنی یہ اب تک یہ سارا کچھ کس کے سر پہ کرتا آ رہا ہے جو ہے نا وہ اسرائیل، امریکہ کے سر پہ۔ ناجائز بچہ ہے، یعنی اس نے رنگین راتیں گزاری یہودیوں کے ساتھ، اور پھر اسرائیل پیدا ہوا امریکہ نے، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ ناجائز جو ہے نا وہ بچہ ہے۔ تو بہرحال فرانس نے کہا ہے کہ جی جنگ بند ہو جائے گی، فرانس بہت محتاط ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ مدد کرے گا جو ہے نا وہ اسرائیل کی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو بند کرے گا، کر کے دیکھیں، یعنی مدد کر کے دیکھیں۔ اور بالکل یعنی جو بھی مدد کرتا ہے، ایرانی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈھیٹ ہیں، ہم بغیرت ہیں، ہم ستو پیتے ہیں، بزوری پینے ہاں، سندل پینے ہاں، سارے تک گٹے ہاں چی کونی۔ ایرانیاں کو درخواست ہے کہ جیڑا اسرائیل نی مدد کرے، جیڑا جہاز جتھے کھلا ہے اس کو اڑائیو، اور آتش بازی انجوی مرنا بری نظامی کسے دے نامے لگ کے مر۔ ہر کسی نے مر جانا ہے، ہر کسی نے۔ ایرانیوں کو جو ہے نا وہ لوگ یاد رکھیں گے، ایرانیوں کو دنیا یاد رکھے گی، جیڑا آنا نے اگے اس کو جڑا ہے نا جی اتھے آتش بازی کیتی ہو، چاہے وہ اگر سید علی خامنائی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اس نے
بنجمن نیتن نے اپنے آپ کو جونیئر پارٹنر قرار دیا ہے امریکہ کا، کہ ہم اصل میں امریکہ کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کل ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے 6-7 جو سینئر امریکی ہیں ان کا جو ہے نا وہ چلایا ہے، ان کی گفتگو چلائی ہے۔ تو ان کی گفتگو کی جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ جو سب سے بڑی خواہش ہے اس کی، اسرائیل کی، وہ یہ خواہش ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ میں انوالو ہو، اس جنگ میں جو ہے وہ انوالو ہو اور اس کو ریسکیو کرے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری عمر میں جو اسرائیل تھا وہ یہ کرتا رہا، وہ مارتا رہا، وہ نسل کشی کرتا رہا، وہ بچوں کے قتل ہونے پہ کہکے لگاتا رہا، وہ خون پیتا رہا، لیکن اب پہلی دفعہ اس کے سامنے یہ سارا کچھ آیا ہے۔ اور بنجمن نیتن کے یہ پکی رپورٹس ہیں کہ گھر کی کھڑکی کو جو ہے وہ ڈیمیج جو ہے نا وہ ہوئی ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں، بنجمن نیتن کی بیٹے کی شادی کینسل ہو گئی ہے، اور یہ شادی دوسری دفعہ کینسل ہو رہی ہے، یعنی پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ کینسل ہو چکی ہے، اب دوسری دفعہ کینسل ہو گئی ہے۔ اب وہ دعائیاں دے رہا ہے کہ جی امریکہ اس کی مدد کرے، وہ دعائیاں دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے برطانیہ اس میں کودے، وہ دعائیاں دے رہا ہے کہ فرانس اس میں کودے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے، راول پنڈی کا، یہ کہا تو خواجہ آصف نے، لیکن خواجہ آصف کی کل ملا کے جو اوقات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کون اس کو کہتا ہے، کون اس کو چابی بھرتا ہے پیچھے سے، یا وہ سائیکلاں لے پمپ نال ہوا بھرے نہ تو خواجہ آصف آپ کو پتہ ہے بدبودار آدمی ہے۔ اس نے کہا جی کہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے گی۔ اب یہ جنگ جو ہے اگر پھیلتی ہے سپوز، تو یہ یورپ کی طرف جائے گی؟ نہیں، یورپ کی طرف نہیں جائے گی، یہ ہماری طرف آئے گی اگر یہ جنگ پھیلتی ہے۔ رات کو بھی میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران فال کرتا ہے، ایران جو ہے وہ گرتا ہے، یا ایران کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سینڈوچ بنیں گے، اور سینڈوچ بنیں گے انڈیا اور اسرائیل کے درمیان۔ تو واقعی یہ جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ بنجمن نیتن کا رونا یہ ہے کہ وہ اکیلے جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایرانیوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں، کیونکہ ایران پہ جو پابندیاں تھیں نا، ایران نے نہ جہاز بنائے نہ وہ بنا سکتا تھا، اس کے علاوہ ایران جو ہے نہ اپنی نیوی پہ کوئی توجہ دی نہ دے سکتا تھا، اور اس نے کچھ پابندیاں جو تھی 79 سے پابندیاں، آلات باہر سے ملتے ہیں، پرزے باہر سے ملتے ہیں، لڑکے باہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی ایک ہی کام کرتے رہے، اور وہ کام کرتے رہے جو ہے نا وہ میزائلوں کا، اور رنگ برنگے میزائل وہ بناتے رہے۔ جس طرح وہ شادی پہ رنگ برنگیاں شرکڑیاں نہیں چھٹنیاں، اسی طرح رنگ برنگے میزائل وہ بناتے رہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر 1 سال تک جنگ رہتی ہے تو جو ایران ہے وہ روزانہ آتش بازی جس طرح وہ رات کو کرتا ہے، میرا ایک دوست کہہ رہا تھا سونے کی تیاری کرتا ہوں، ادھر سید علی خامنہئی صاحب میزائلوں کے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، میزائل اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، میں پھر بیٹھ جاتا ہوں، اور صبح کے 3 بج جاتے ہیں، تیسرا چوتھا دن ہو گیا ہے، یہی روٹین ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ 1 سال تک یہ بارش کر سکتے ہیں ایرانی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جنگوں کی نفسیات ہے، وہ جنگوں کی نفسیات یہ ہے کہ اسلحہ جنگ نہیں لڑتا، یہ بدر نے ثابت کیا۔ یہ کوئی باتیں تھوڑی ہیں، جنگ بدر میں کتنے بندے تھے بتائیں؟ 313، 2 تلواریں تھیں بدر میں، 2 تلواریں، ایک تلوار کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، ادھر سے 1000 بندہ تھا، 1000 بڑے ڈھول ڈھمکے تے، ملی نغمے تے، ترانے تے، سیر علی بگا تے، جواد احمد مراسی، بڑے وہ نغمے گانے آنے آنو، ملی نغمے تے ترانے تے انہاں جاری کر دیتے ہیں جنگ تو پہلو۔ جو اس وقت کی ISPR تھی انہوں نے نغمے جاری کر دیے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ گر گئے ہو۔ اور بھائی اسلحہ نہیں لڑتا، بندہ لڑتا ہے، اور ایرانی، اور پھر موت، یعنی ایک بندہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟
یہ سارا کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، سارا کچھ یہ زندگی کے لیے ہو رہا ہے. یہ اپنوں کو دیکھے نا، بلٹ پروف، بنکور، گولف کورس، بنگلے، ٹینڈیٹی ٹینشن، ادھر گاڈ ادھر گاڈ. لیکن مار پھر بھی وجنا ہے. مشرف بھی مر گیا ہے، ضیاء مر گیا ہے، مر پھر بھی جانا ہے. تو اسلحہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتے ہیں بندے، اور وہ کفن سر پہ باندھ چکے ہیں. ہم رہتے ہیں، رہیں، نہیں رہتے نہ رہیں. کوئی رقبے، کوئی مربے، کوئی زرعی زمینہ، کوئی جڑا ہے نا جی فوجی فاؤنڈیشن، کوئی الشفا ہسپتال، کوئی پلادے، دھمنگ 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 تنگ. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.